الرحمن الرحیم آسان عربک گرامر کورس کا پارٹ 3 کا آج سبق نمبر 6 ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں ثلاثی مزید فی ابواب میں سے چوتھا باب باب تفاعل کے متعلق پڑھا تھا، تو آج ہم اس سے پانچواں باب باب تفاعل کے متعلق پڑھیں گے۔ پچھلا تفاعل تھا اور اس سے پیچھے مفاعلہ تھا، اور اب یہ پانچواں باب ہے باب تفاعل۔ آپ جانتے ہیں ٹوٹل مزید فی کے ابواب 8 ہیں، ان میں سے آج ہم پانچواں پڑھ رہے ہیں، اور دو گروپ ہم بنا چکے ہیں۔ پہلا گروپ 3 ابواب کا تھا، اور اب یہ دوسرا گروپ ہے جن میں پہلا ایک جو 2 ابواب پر مشتمل ہے باب تفاعل، جو چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا، اور آج پانچویں نمبر پہ باب تفاعل پڑھ رہے ہیں۔ تفاعل اردو میں اس میں ملتے جلتے الفاظ جو ہیں اسی مصدر اسی کے وزن پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ بلکہ توازن ہی استعمال ہوتا ہے، توازن اور تفاخر، اور اسی طرح تعارف ہے جی، اور بھی لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں، تفاوت اور تعاقب، تکافل، تناسل، اور بھی لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں، بس اتنے کافی ہیں۔ اب ان میں تفاعل اور توازن، تفاخر، تعارف، تفاوت، تعاقب، تو سب سے پہلے آپ اس میں یہ دیکھیں کہ توازن کے اندر رول لیٹرز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ زائد جو حروف ہیں وہ 2 ہیں اس کے اندر، ایک تا زائد ہے، ایک یہ الف زائد ہے۔ باقی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں۔ تو ابھی توازن میں روٹ لیٹرز واو، زا، نون ہے، تفاخر میں فا، خا، را ہے، تعارف میں عین، را، فا ہے، تفاوت میں فا، واو، تا ہے، عین، قاف، با، نون، سین، لام، تو یہ سارے ہمارے پاس مصادر موجود ہیں۔ اب ہم نے اس سے فعل ماضی بنانی ہے، تو فعل ماضی بنانے کا طریقہ بھی آسان ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور دو طریقے پڑھ لیتے ہیں ہم۔ فعل ماضی بنانے کے لیے تفاعل سے ہی بنائیں گے، یہی باب جو ہے اسی طرح نیچے لکھیں، اور اب اعراب جو ہے اس کے اعتبار سے فعل ماضی بنانے جو اعراب ہے وہ لگا دیں۔ آخری حرف پہ زبر آئے گی، پہلے وارے پہ بھی زبر آئے گی، اور عین کلمہ جو ہے اس کی ہمیشہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی یہاں پہ زبر آ جائے گی، تو تفاعل، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے نا بنانے کا وہ اس کا یہ بھی ہے، باب مفاعلہ میں کیا تھا، جادل، فاعل، تو باب مفاعلہ فاعل لگایا اور شروع میں تا لگا دی، تفاعل، آرام سے بن گیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اب مضارع بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں جی۔ اسی تفاعل کو، یہ جو ہے اس کو یہاں پہ کاپی کریں، اور شروع میں علامت مضارع لگائیں، سب سے پہلا سٹیپ علامت مضارع جو ہے، اور پھر اعراب آپ کو پتہ ہے آخری حرف پیش آتی ہے، اور فا کلمے کے اوپر زبری آتی ہے، اور عین کلمہ جو ہے اس پہ ہم نے حرکت دیکھنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی زبر آ جائے گی، اور علامت مضارع پہ بھی زبر آ جائے گی، تو ہوگا یتفاعل، تفاعل، یتفاعل، ٹھیک ہے جی۔ تفاعل، تفاعلا، تفاعلوا، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا، تفاعلت، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلت، تفاعلنا، يتفاعلوا، يتفاعلان، يتفاعلون، تتفاعلوا، تتفاعلان، يتفاعلن، تتفاعلوا، تتفاعلان، تتفاعلون، تتفاعلين، تتفاعلان، تتفاعلنا، اتفاعلون، تفاعلن۔ مشکل نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف یہ تا زائد ہے، اور اس میں یہ تا اور اس میں یہاں پہ الف بھی زائد ہے، اور یہاں پہ یا علامت مضارع، پھر تا، اور پھر اس کے بعد الف، تو یہ 3 حرف زائد ہیں۔ اسی پہ آپ نے رکھنا ہے، اسی پیٹرن کے اوپر تو آپ نے آرام سے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے توازن کو لیں تو توازن، یتوازن، تفاخر، یتفاخر، تعارف، یتعارف، تفاوت، یتفاوت، تعاقب، یتعاقب، تناسل، یتناسل، تو آسانی سے ہم نے انہی مصادر سے یہ گردانیں بنا لی ہیں۔ اب جی اس کو مجہول بناتے ہیں جی۔ مجہول بنانے کے لیے تفاعل تھا،
ہم نے اوپر سے اٹھایا اور اس کو نیچے رکھا، ان کے اسی کے الفاظ کو۔ اب اعراب کے اعتبار سے فعل ماضی مجہول کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف جو ہے وہ جیسے ہے ویسے کا ویسا رہے گا، فا کلمہ اور اس سے پیچھے جو ہے ان پہ پیش لگ جائے گی، اور عین کلمہ کے نیچے زیر لگ جائے گی، تو ہو جائے گا تفاعلہ۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ تفاعلہ تو ہو گیا لیکن اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، اور الف جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، الف ڈیمانڈ کرتا ہے میرے سے پیچھے پیش ہو، لیکن جب ہم الف سے پیچھے پیش لگائیں گے تو قانون فعل ماضی مجہول بنانے والا خراب ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں الف ویسے بھی زائد ہے تو ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو کر دیں گے واو سے بدل دیں گے، کیونکہ پیش کی پسندیدہ جو لفظ ہے وہ واو ہی ہے، تفوعلا۔ ٹھیک ہے جی، تفوعلا 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 تفوعلو تفوعلی، سوری، تفوعلت تفوعلتا تفوعلنا تفوعلتا تفوعلتما تفوعلتم تفوعلتی تفوعلتما تفوعلتن تفوعلت تفوعلنا توزنا تفوخرا تعورفا تفووتا تعوقبا تنوسلا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ سارے چلیں گے۔ اب مجہول بنانا ہے تو یہی حرف ہم نے اٹھایا فعل معلوم والا، اور اس کو ہم نے یہ نیچے کاپی کر لیتے ہیں، یتفعل تھا۔ اعراب کے اعتبار سے ہم قانون پڑھ چکے ہیں کہ آخری حرف جو ہوگا اس کے اوپر اس میں ہمیشہ جو حرکت ہے وہی آ جائے گی، پیش تھی اوپر یہاں بھی پیش آ گئی، اور علامت مضارع جو ہوتی ہے اس پہ پیش آتی ہے ہمیشہ، اور جو باقی ہے وہ جیسا ہے ویسا ہی لکھا دیتے ہیں، اور عین کلمہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زبر آتی ہے، یہاں پہلے بھی زبر ہے لیکن یہاں ویسے فعل مضارع بنانے کا، مجہول بنانے کا قانون میں بھی زبر آتی ہے، تو ہو جائے گا یتفاعلو یتفاعلان یتفاعلنا تتفاعلو تتفاعلانی، یعنی یتوازنو تتوازنو یتفاخرو یتعارفو یتفاوتو، تو یہ آپ کی ساری گردان آپ بنانا جانتے ہیں اور آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس رہ گئے جی فعل مضارع سے ہم نے بنانا ہے امر کا صیغہ، تو امر بنانے کے لیے امر ہم بنتا ہے مخاطب کے صیغے سے فعل مضارع کے، تو ہمارے پاس مخاطب کا صیغہ یتفاعل یتفاعلو یتفاعلو۔ سب سے پہلا سٹیپ علامت مضارع ختم ہو جائے گی، دوسرا سٹیپ آخر سے یہ مجزوم ہو جائے گا، تو ہو جائے گا تفاعل تفاعل، تو یہ ہمارا ریڈی میڈ ہے جی فعل امر، تفاعل تفاعلا تفاعلو تفاعلی تفاعلا تفاعلنا۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح توازن تفاخر تعارف تعارفہ تفاوت تعاقب تناسل تناسلا تناسلو تناسلی تناسلا تناسلنا، تو یہ ہمارا اس طرح فعل امر بن جائے گا۔ اور فعل نہیں جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے مضارع سے پہلے یتفاعلو تھا نا، تو مضارع سے پہلے لا لگ جائے گا اور دوسرا آخر سے مجزوم ہو جائے گا، تو یہ فعل نہیں بن جائے گا۔ لا یتفاعل لا یتفاعلا، لا یتوازن لا یتوازن لا یتوازنا لا یتوازنو لا یتفاخر لا یتفاخرا لا یتفاخرو لا تتفاخر لا تتفاخر لا یتفاخرن لا تتفاخر لا تتفاخرن لا تتفاخر لا تتفاخرا لا تتفاخرو لا تتفاخری لا تتفاخرا لا تتفاخرن لا اتفاخر لا نتفاخر۔ تو یہ ہماری ساری گردانیں ہو چکی ہیں۔ اس میں فاعل جو ہے وہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس میں فاعل جو ہے اس کے لیے اسی صیغے سے بن جاتا ہے جی، جو سوری مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے، تو مضارع کا صیغہ ہم نے اٹھایا یہاں پہ رکھا، چلیں تفاخر سے رکھتے ہیں جی، یتفاخر یتفاخر تھا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی، اس کی جگہ میم آ جائے گی اور میم پہ پیش آ جائے گی علامت مضارع کی جگہ، ٹھیک ہے، اور بن گیا ہمارے پاس متفاعل، اور پھر جو عین کلمہ ہوگا اس کے نیچے زیر آ جائے گی اور آخر میں تنوین آ جائے گی، متفاخرن متفاخرن متفاخرانی متفاخرون، ٹھیک ہے، متفاخرتن متفاخرتان متفاخراتن۔ اور اس میں مفعول بنانے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ جو یہاں پہ زیر دی ہے اس زیر کو زبر کر دیں گے تو یہ زبر کے ساتھ اس میں مفعول بن جائے گا۔
متفاخرن، متفاخرانی، متفاخرون، تو یہ تو آسان ترین چیز تھی. تو ہمارے پاس الحمدللہ باب تفاعل بھی ہو چکا ہے. یاد رکھیں جی اس کی خصوصیتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے اس کی تشارک. تشارک یہ بھی باب تفاعل کا ہی مصدر ہے. تشارک کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ایک کام میں شریک ہو رہے ہیں، یعنی کہ دو لوگ ایک کام میں شریک ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ تفاخر تھا نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو تفاخر یا تفاخر یا تفاخر یا تفاخر کا مطلب ہوگا ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اس طرح قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. میں آیت لکھتا ہوں جی. آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے. اس قرآن مجید کی آیت کے اندر آپ غور کریں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اعلموا، سب سے پہلے دیکھیں آپ جانتے ہیں جی اعلموا یہ باب عالم یعلم سے ثلاثی مجرد کی جو باب عالم یعلم اس کا امر کا صیغہ جی، اور اسی کے اندر امر کا جمع کا صیغہ علم، علما، علمو. اس کے اندر انتم ضمیر پائی جا رہی ہے فاعل اس کا، تو یہ فعل امر ہے اور پلس اس کا فاعل جو ہے انتم وہی پایا جا رہا ہے. انما الحیات الدنیا، تو یہ انما کا میں معنی پہلے بتا چکا ہوں جی. صرف اور صرف، صرف اور صرف، اس کا عمل کوئی نہیں ہوتا جی، اس کا عمل کوئی نہیں ہوتا. انما الحیات الدنیا، الحیات الدنیا دو ایسے اسم ہیں جو ہر چیز میں سیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہوں گے اور ساتھ یہ مبتدا بن جائے گا جی، مبتدا. لعب و لہون، دیکھیں جی مبتدا بن چکا ہے، اب ہمیں خبر کی تلاش ہے. تو خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں لعب و لعب و لہون، یہ خبر نمبر 1 اور یہ خبر نمبر 2 ہے جی. ٹھیک ہے، جان لو اچھی طرح کہ صرف دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے. اور وزینتن یہ خبر نمبر 3 ہو رہی ہے، مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. آگے دیکھیں جی وتفاخر خبر نمبر 4. تفاخر بینکم، بین مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ. جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آتی ہے تو یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. یہ مرکب اضافی متعلق بن رہا ہے کس کا جی؟ اس جملہ اسمی تفاخر کا متعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی، متعلق بن رہا ہے تفاخر کا. اور یہ تفاخر دیکھیں جی، یہ میں اصل میں جو بتانے کے لیے آج ذکر کی ہے وہ تفاخر اور تکاثر کا لفظ بیان کرنے کے لیے. میں معنی بعد میں بتاتا ہوں اس کا، پہلے اس کی ذرا خبریں مکمل کر لیں. خبر نمبر 4 ہو چکی ہے اور اب خبر نمبر ہے 5 ہمارے پاس، لیکن وہ تب بنے گی فی حرف جار الاموالی مجرور والاولادی مجرور نمبر 2. ٹھیک ہے، فی اپنے مجرور نمبر 1 اور 2 سے مل کر متعلق بن جائے گا تکاثر کا. تو اب مبتدا کی 5 خبریں ہیں اور مبتدا اپنی سب خبروں سے مل کے جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اب معنی کریں گے. جان لو اچھی طرح کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل ہے، تماشا ہے، وزینتن اور زینت ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، بینکم آپس میں، بینکم تم آپس میں، وتکاثر اور ایک دوسرے کے اوپر کثرت ظاہر کرنا ہے، میں اس سے زیادہ ہوں کس چیز میں؟ فی الاموالی پیسوں میں. دوسرا کہے گا میں اس سے زیادہ ہوں فی المالی اموال پیسوں میں، والاولادی اور اولاد کے اندر. تو اب یہ تفاخر اور تکاثر باب اس میں تشارک پایا جا رہا ہے، اس کی خصوصیت پائی جا رہی ہے، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے پہ مال کے اندر کثرت کرنا. اور باب تفاعل کے یہ دونوں مصدر ہیں. ٹھیک ہے جی، باقی ہم نے آیت دیکھ لی، مبتدا خبر بھی دیکھ لیا. تو اس طرح بھی آخر میں ہمارے پاس اس کا ہوم ورک ہے. اور قرآن مجید میں اور بہت ساری آیتیں آتی ہیں، عام طور پہ استعمال ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب ہم ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں، آپ نے وہ حل کرنے ہیں. دیکھیں جی ہمارے پاس یہ سب سے پہلے حروف اصلی یعنی کہ رول لیٹرز ہے، مادہ پڑا ہوا ہے، ہا، کاف اور میم.
ٹھیک ہے، اب اس سے ہم نے باب تفاعل بنانا ہے، تو مصدر بن جائے گا تحاکم، تو فعل ماضی بن جائے گی تحاکما، تحاکما، یتحاکم، یتحاکم، اور امر بن جائے گا حاکم، اور فاعل بن جائے گا متحاکمن، متحاکمن، معنی کیا ہوگا؟ مل کر فیصلہ کرنا، مل کر حکم چلانا، ٹھیک ہے، اور اس سے تحاکم یتحاکم، اور جب ہم بنائیں گے تو حکم اور یتحاکم، مجہول، سوری، تو حکم یتحاکم، اور باقی اس طرح خاص صاد میم، باہم جھگڑنا، دارا کاف پیچھا کر کے پکڑنا، ادراک، تو ویسے اس کا آپ بنا جائیں گے تدارک، قاف سامیم تقاسم، باہم قسم کھانا، قاف بالام تقابل، آمنے سامنے ہونا، تو یہ آپ نے اس کا ہوم ورک کر لینا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ تو جی اب ہمارے جو ہے نا یہاں پر گروپ نمبر 2 جو ہے مکمل ہو رہا ہے، ثلاثی مزید افعال کا گروپ نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں کون کون سے باب ہیں؟ اس میں نمبر 1 ہے باب تفاعل، اور نمبر 2 ہے باب تفاعل، اب ان میں خصوصی مشترک چیزیں کیا ہیں جی؟ ان میں مشترک جو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دو حرف زائد ہیں، 2 حروف زائد ہیں، اور نمبر 2 چیز کیا جی؟ ان کے اندر نمبر 2 چیز یہ ہے کہ یہ جو ابواب ہیں علامت مضارع جو ہے نا ان کی وہ زبر کے ساتھ ہے دونوں کی، اور نمبر 3 چیز جو ان میں مشترک ہے آئین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، اور نمبر 4 چیز جو مشترک ہے کوئی بھی حرف زیر والا نہیں ہے، اور بس یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے پاس مشترک آ رہی ہیں ان باب کی۔ اور بس آخری بات اور ایک قانون جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ ویڈیو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جو باب تفاعل اور تفاعل جو ہے ان دونوں بابوں کے اندر ایک خاص مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ ہے ڈبل تا کا۔ مثال کے طور پہ یہ تفاخر ہے، تو جب اس کو ہم مضارع میں بنائیں گے تو پھر چوتھا سیگا اور آگے مخاطب کے سیگوں میں تتفاخرو آ جائے گا، تتفاخرو آ جائے گا، اور باب تفاعل جو ہے اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ تتنزلو، تتنزلو۔ اب یہ ڈبل تا آ رہے ہیں، تو اس طرح پڑھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم قانون پڑھ رہے ہیں جی، یہ قانون ہے ایک، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قانون کیا، ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈبل تا کے ساتھ، دونوں تاؤں کے ساتھ، یعنی اصل حالت میں ایسے کر لیتے ہیں، اصل حالت میں بھی پڑھنا درست ہے، اور اس کو بدل کر پڑھنا، یعنی کہ اگر آپ کو ڈبل تا نہیں پڑھی جا رہی ہے تو آپ اس کو بدل لیں، سنگل تا کر لیں، جب 2 تا اکٹھی ہوں گی تو ان کو سنگل کر لیں، جیسے تتنزلو سے تنزلو، تتنزلو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ والروح، سورۃ القدر کے اندر۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ پہ تنزل بھی استعمال ہوا ہے، فی الحال میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی ہے، لیکن بعد میں آئی تو ذکر کر لوں گا۔ تو تنزل سے تنزل بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جی، تفاخر سے تفاخر، یتفاخروں میں تفاخر جو ہے نا، تتفاخر میں تفاخر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، تفاخر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے آ جائے گا جی؟ تتفاخر تتفاخرات یتفاخرنا، پھر تتفاخر تتفاخر تتفاخرو تھا، تو ہم نے تفاخرا
تفاخرا یتفاخرنا، تفاخرا تفاخرا تفاخرو، اس طرح بھی ہم اس کو پڑھ لیں گے. تب فعل مضارع کے اندر بات ہو رہی ہے جہاں پہ دو تائیں اکٹھی آ رہی ہیں. اس کی ایک مثال اور کرتا ہوں. جیسے ہم نے اوپر پڑھا حاکم یتحاکم، یتحاکم یتحاکمان تتحاکم، تتحاکم، تتحاکم میں ہم اس کو تحاکم بھی پڑھ سکتے ہیں. تحاکم تحاکمانی یتحاکم یتحاکمنا، پھر تحاکبو تحاکمانی تحاکمون تحاکمین تحاکمانی تتحاکمنا، اتحاکم نتحاکم، جو اس کو اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اتنا زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس کو ذرا قانون تھا ایک، اور میں نے کہا لفظ اگر تنزل اور تنزل جب آ جائے تو آپ نے اس کو پریشان نہیں ہونا. باب تفاعل اور باب تفاعل، یہ دونوں بابوں کے اندر یہ چیز ہوتی رہتی ہے. یہاں پہ دو تائیں اکٹھی ہو جائیں ہم تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی جو ہے وہ ظاہر بات ان کی اپنی زبان ہے اور ان کی اپنی مرضی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا مشکل ہو رہا ہے ڈبل تائیں پڑھنی، تو وہ پھر ایک تا ختم بھی کر دیتے ہیں. اصل میں ہوتا یوں تھا کہ عربوں کے دو لہجے تھے، ایک تھا یہ حجاز اللہجہ اور ایک بنو تمیم کا لہجہ تھا. تو ان میں سے یہ جو حجازی تھے یہ بغیر تا کے پڑھتے تھے، اور بنو تمیم جو تھے وہ تا کے شاید تا کے ساتھ پڑھتے تھے. تو اس لیے دونوں لہجوں کا ہم لحاظ رکھتے ہیں، اور قانون جو بن جاتا ہے کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.